منٹ جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام کا جو تہذیب کا سفر ہے اس میں اسلام کے آنے کے بعد قدیم دور سے جدید دور میں داخل ہوا، وہی کا سلسلہ شروع ہوا، پھر وہ مکمل ہو گیا۔ اللہ کا جو دین تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام دنیا کے لوگوں تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انصافات امت مسلمہ کے لیے ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام سر انجام دے گی۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس کا ترجمہ ہے اور اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم انسانیت پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے سے قبل ضروری ہے کہ اس کے مقام اور محل کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ جس میں یہ آیت وارد ہوئی ہے، اور سلسلہ کلام سے بھی واقفیت حاصل کر لی جائے جس کی یہ ایک اہم کڑی ہے۔ قرآن کریم ایک مربوط کلام ہے اور اس کی ہر آیت سلسلہ کلام سے ربط و تعلق رکھتی ہے۔ فہم قرآن کے لیے نظم آیات اور سیاق و سباق کا علم انتہائی ضروری ہے۔ اولاً ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا بحث اور گفتگو چل رہی ہے جس کے زمانے میں کی ابتدائی دو جو رکوع ہے اس میں تین قسم کے انسانی کرداروں کی نقشہ کشی کی گئی ہے۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس کی کتاب ہدایت سے مستفید ہوتے ہیں، ایک ایسے انسانی کردار ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو کفر و ضلالت میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں اور ان پر تعصب اور ضد کا اتنا شدید غلبہ ہے کہ اب انہیں کوئی دعوت تبشیر و انداز جو وہ نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور تیسرے وہ ہے جو درمیان میں ہے، جو اگرچہ اپنے آپ کو اہل ایمان ہی میں شمار کرتے ہیں لیکن در حقیقت ان کو نفاق کا مطلق ہے اور وہ اہل ایمان نہیں ہے۔ تیسرے رکوع میں قرآن کریم کے مرکزی اور آفاقی دعوت بندگی رب بیان کی گئی ہے، اور چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کو خلافت عرضی عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کی حیثیت در حقیقت سابقہ امت میں مسلمہ کی ہے، اسی لیے 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک مسلسل 10 رکوع بنی اسرائیل سے خطاب پر مشتمل ہے۔ شریعت محمدی سے قبل کی شریعت جو ہے وہ شریعت موسوی ہے، اور بنی اسرائیل کا جو ہے ان کے جو عاملین ہیں وہ کتاب و شریعت کے لحاظ سے تھے، اس لیے مفصل خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل کے جرائم تھے اور ان کی غلطیاں تھیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزیاں کی تھیں اور کس طرح اپنے فرائض سے کوتاہی کا ثبوت دیا تھا۔ اور بنی اسرائیل کے حوالے سے پھر اعلان کیا گیا، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ان جرائم کی پاداش میں تم امت مسلمہ کے مقیم فائز کیا جا رہا ہے، اور وہ امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نئی امت کے لیے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا گیا جو ہمیشہ سے تھا، اور وہ قبلہ جو بنی اسرائیل کی امت کے لیے مقرر کیا گیا تھا یعنی بیت المقدس اس کو منسوخ کیا گیا۔ 14ویں رکوع میں ہی بنی اسرائیل میں خطاب کیا گیا ہے کہ بیلا کی تاریخ اس میں بیان کی گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان دعاؤں کا ذکر ہے جو انہوں نے اس کو تعبیر کرتے وقت کی تھی۔ اسی سے آگے تعویل کعبہ کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک آیت ہے جو میں نے جس کا ترجمہ اب شروع میں پڑھا ہے
امت محبت محبت کے امت ہے وہ وقت یعنی بہترین امت کے مقام پر فائز کی جانے کا اعلان ان کا کیا گیا ہے، اور ان کو یہ اہم منصب جو ہے دنیا کے اندر عطا کیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ لفظ امت کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ یہاں پہ کذالک کے بعد الفاظ ہے وجعلناکم امۃ وسطا، وسط یعنی ہم نے تم کو بنایا درمیانی امت یا بہترین امت۔ اس آیت کا جو یہ ٹکڑا ہے اس میں سب سے پہلے لفظ امت پر غور کیجیے۔ مسلمانوں کی جو حیت اجتماعیہ کے لیے قرآن مجید کی اصل اصطلاح امت ہے۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کی پوری اجتماع کو ظاہر کرنے کے لیے کئی بھی لفظ قوم کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اس طرح حدیث نبی میں مسلمان امت کے لیے قوم کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ معنی لغت نے امت کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ایسے افراد پر مشتمل ایک اجتماع جن کے مابین کوئی قدر مشترک، کوئی امر جامع یا چند ایسے مسلمہ اصول ہوں جو انہیں جوڑے رکھتے ہوں۔ چنانچہ ہماری جمعیت کے لیے اصل لفظ کیا ہے؟ امت کا ہے۔ دوسرا لفظ جو مسلمانوں کے لیے بولا جاتا ہے اور ہماری اکثر شاعری کے اندر بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ ملت ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں لفظ ملت نہ تو قوم کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور نہ ہی امت کے، بلکہ ملت کا اصل ترجمہ ہے طریقہ کیش۔ ملت ابراہیم علیہ السلام کا مفہوم ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ جیسے مسلمانوں کے اجتماع کے لیے لفظ ملت کا استعمال درست نہیں بلکہ اس کے لیے امت کا لفظ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اس مفہوم کے لیے قرآن مجید کا دوسرا مہذب ہے جس کا صحیح ترجمہ جو کیا ہے وہ کسی کوئی پارٹی ہوگا، گروپ ہوگا، یعنی جماعت ہے۔ اب ہم آتے ہیں امت وسط جو ہے اس کے مفہوم کی طرف کہ اس میں وسط کیوں کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ امت کی صفت کے طور پر لفظ اس میں وسط استعمال ہوا ہے جس کا لغوی معنی درمیانہ ہے، درمیانی ہے، یعنی لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ درمیانی امت۔ لیکن بعض مترجمین جو ہے ترجمہ کرنے والے جو ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بہترین امت، اور یہ جو لفظ ہے ترجمہ ہے بہترین امت، اس کو ترجمے کی بجائے ہم ترجمانی کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ جو چیز درمیانی ہو وہی بہترین ہوتی ہے۔ درمیان میں تو دو چیزیں انتہائی ایکسٹریم اور انتہائی لو ان دونوں کے درمیان میں ہوں، معتدل ہوں، جس کے اندر ہر اعتبار سے توازن پایا جاتا ہو، وہ شے جو ہے وہ چیز جو ہوتی ہے وہ ہم اسے بہترین قرار دیتے ہیں۔ تو اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ ترجمہ بالعموم یہی کیا جاتا ہے کہ اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ اس مفہوم کی تائید جو ہے سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ تم بہترین امت ہو جسے نوح انسانی کی رہنمائی کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تم بہترین مجموعہ افراد ہو، تم پوری نوع انسانی کا اصل ہو۔ امت وسط کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہ جو لفظ وسط ہے یہ واسطہ کا مفہوم رکھتا ہے۔ اس سے مراد امت وسط کا مفہوم اللہ اور انسانوں کے درمیان واسطوں میں سے ایک واسطہ ہے، یعنی ان کے درمیان جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے، اور جس کی پہلی کڑی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جن کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی،
اور دوسرا واسطہ جو ہے وہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کے ذریعے پوری بنی نوع انسان تک اللہ کا پیغام پہنچا۔ علامہ اقبال نے اسی جو آیت ہے بہترین امت کے حوالے سے، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 ہے، درمیانی امت کے میں نے کی مزید توضیح جو ہے ختم خطبات میں بھی کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں قدیم دور اور جدید دور کے درمیان تشریف لائے۔ قدیم دور میں یونانی فکر اور فلسفے کا دورہ تھا۔ اس فلسفے کا تعلق ایسی دنیا سے تھا جو حقائق کی دنیا نہیں بلکہ محض فکر و خیال کی دنیا تھی۔ چنانچہ انسان فکر میں اکثر غلطی کر جاتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ انسانی رہنمائی کے لیے وحی کا سلسلہ جاری رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا جو تجربہ ہے اور تاریخ کے علم سے اس میں اضافہ کیا جائے۔ علامہ اقبال کی اس توضیح سے درمیانی امت کی اصطلاح کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ترجمہ ہے تاکہ تم انسانیت پر گواہ بنو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ اس آیت کے اندر امت مسلمہ کا مقام مقرر کرنے کے بعد اس کے کردار کی توضیح کی گئی ہے۔ اب گواہی سے کیا مراد ہے، اسے ایک اور آیت کے ذریعے دیکھیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، تم انسانوں میں سے بہترین امت چنے گئے ہو، تم بھلائیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں پہ ذکر ہے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا، یعنی بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اس آیت پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کا رہنمائی کا جو فرض ہے وہ مختلف انبیاء ادا کرتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب یہ جو انسانوں کی رہنمائی کا اصلاح کا جو فرض ہے یہ اب مسلمانوں کے ہاتھ میں، امت مسلمہ کے پاس ہے۔ اس آیت میں 3 اصول کار فرما ہے۔ ایک کہ انسان فطری طور پر برابر نہیں، اسے اچھے برے دونوں کا علم ہے اور اختیار بھی ہے، اور اسی علم کا اس پر اثر بھی ہوتا ہے، ورنہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا بے معنی ہو جاتا ہے۔ اسی آیت کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ عالمگیریت ہے، یعنی اسلام کا پیغام کسی ایک علاقے قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے، وحدت انسانیت کا اصول کار فرما ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نیکی اور بدی کے معاملے میں امت مسلمہ کو جو علم حاصل ہوا اس کا فرض ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے۔ علم کی اشاعت جو ہے وہ تیسرا اصول ہے جو اس آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ تمام انسانوں کے اندر امت مسلمہ جو ہے، امت محمدیہ جو ہے، اس کو شرف انسانیت بخشا گیا۔ شرف انسانیت کا مطلب انسان کی عزت اور بڑائی، اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات بھی ہے، دوسرے تمام مخلوقات پر اس کو کیا ہے، برتری حاصل ہے۔ انسان اس دنیا میں کیوں پیدا ہوا، انسان کے اس دنیا میں کیا مقام ہے، دنیا میں اس میں کیا مقصد ہے، بہت سارے فلسفی جو ہے انہوں نے اس کے اوپر سوال اٹھائے ہیں اور اس کے جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ اور اکثر مذاہب کے اندر انسان کو فطری طور پر جو ہے وہ برا بھلا کہا گیا ہے۔ اگر آپ دوسرے مذاہب کی کچھ کتابیں دیکھیں تو اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت سے وہ نکالا گیا تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی فرمائی اسے سزا کے طور پر جو ہے نا وہ گنا جاتا ہے، اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر گنہگار بھی ہے، اس کی فطرت میں برائی غالب ہے۔ اسلام نے ان تمام تصورات کی تردید کی ہے کہ ایسا نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، زمین پر وہ اللہ کا نائب ہے، اپنی پیدائش اور فطرت کے لحاظ سے وہ عزت و شرف کا مالک ہے، یہ شرف ہر انسان کو حاصل ہے، اس میں کسی رنگ، نسل، مذہب، علاقہ یا کسی چیز کی کوئی جو ہے برتری نہیں ہے، اگر برتری ہے تو اس میں صرف اور صرف تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو شرف انسانیت کے 3 اصول ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک کئی آیات میں انسان کے شرف اور تقریب کے اصول بیان کیے ہیں، دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب قرار دیا۔
اور تیسرا حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر اتارے جانا جو ہے یہ غلطی کی بجائے غلطی یا برائی نہیں بتائی گئی بلکہ ایک فطری اچھائی کے طور پر سامنے کیا گیا. قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں ہے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت اور بڑائی بخشی، ان کو خشکی اور تری میں سواری دی اور پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی، اپنی مخلوقات میں سے اکثر پر اسے فضیلت دی. اسی طرح سورہ 3 کی آیت نمبر 4 سے 6 میں ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر تناسب سے پیدا کیا، پھر اسے انتہائی پستی میں پھینک دیا، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ پستیوں سے بچ گئے اور ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان نے اپنی مخلوقات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے اس میں انسانوں کو فضیلت دی ہے، انہیں عزت و شرف بخشا ہے. ان کے اندر کمزوری ضرور ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ پستیوں پر چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں برائی جو ہے کہ جو فطرت ہے وہ اختیاری ہے، اور اس فطرت کو چھوڑ پر وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین فطرت اگر اختیار کریں گے تو وہ بلندیوں پہ پہنچ جائیں گے. اللہ نے انسان کو زمین پر نائب بنایا اور قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اسے بنا رہے ہیں جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح حمد اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جاتا ہوں تمہیں اس کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کے لیے جو نائب یا خلیفہ کی اصطلاح استعمال کی ہے، اس کا عمومی طور پر مفہوم یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نمائندہ ہے، اسے لازمی طور پر اپنے اللہ کی عبادت و اطاعت کرنی ہے اور اس کے احکام اپنے اوپر نافذ کرنے ہیں. پہلے احکام الہی خود اپنی ذات پر نافذ کرے، پھر اپنے زیر کفالت بیوی بچوں پر انہیں لاگو کرے، پھر اپنے اہل خانہ میں، پھر اپنے قرب و جوار میں، پھر اپنے علاقہ میں، اور جہاں اثر و رسوخ ممکن ہے وہاں تک وہ صحیح کوشش کرے. اور عمومی خلیفہ اور اللہ کا نمائندہ ہونے کے ناطے یہ فردن ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری میں شامل ہے. تخلیق آدم کے وقت انسان کو خلیفہ کا خطاب دینا انسان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا. ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، صرف ارادہ فرمایا ہے. عبد نہیں کہا، بشر نہیں کہا، انسان نہیں کہا، مخلوق نہیں کہا، بلکہ اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا نمائندہ کا خطاب دیا، جو انسانیت کے لیے تقریب و اعزاز انسانیت ہے. اور یہی چیز انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز کر کے اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کرتی ہے. گویا خلیفہ کے روپ میں زمین پر ایسا انسان بھیجنا مقصود تھا جو اس کی پیروی کرے اور زمین پہ جا کر اس کا قانون نافذ کرے. عمومی طور پر تمام انسان جو ہیں وہ زمین پر اللہ کے خلیفہ ہے، اللہ کے نائب ہے، لیکن کچھ خلیفہ خاص ہے جو انبیاء اور رسل کہلاتے ہیں. یہ خلیفہ خاص اللہ کی طرف سے منتخب کیے جاتے ہیں اور اس میں انسانیت کا کوئی دخل نہیں. بنیادی مقصد تخلیق کے اعتبار سے یہ ہے کہ سب بندے جو ہیں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں اور زمین پر اس کے احکام اور خلافت قائم کرنے کے پابند ہے. اگر نہیں کرتے تو اس کے باغی ہے، اس کے مجرم ہے، اس کے گنہگار ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کا قصہ تقریباً تمام مذاہب نے بیان کیا ہے. بائبل کے اندر بھی یہ موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی. اگر بائبل اور قرآن کے اندر اس کا ایک تقابلی جائزہ لیا جائے کہ بائبل کے مطابق خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور تمام جانداروں پر اسے اختیار دیا. قرآن کریم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے بہتر طریقے سے پیدا کیا اور اکثر مخلوقات پر اسے فضیلت دی. بائبل کے اندر ہے کہ سامنے عورت کو جنت کا ممنوعہ پھل کھانے کے لیے بکایا اور عورت نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھلا دیا، جبکہ قرآن کریم میں یہ ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور عورت دونوں کو بکایا اور منع کی پھل درخت کا پھل کھلا دیا. بائبل کے مطابق اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ درخت کے ساتھ عورت بچے پیدا کرے گی
شور عورت پر حکمرانی کرے گا۔ آدم علیہ السلام کو یہ سزا ملی کہ وہ زمین پر شقت کے ساتھ پیداوار کا کام کریں گے۔ قرآن کریم میں ایسی کسی سزا کا ذکر نہیں ہے، نہ یہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے اور نہ ہی جو ہے حوا علیہ السلام کے حوالے سے۔ بائبل کے مطابق زمین جو ہے وہ لعنتی ہے، جبکہ قرآن کریم کے مطابق زمین جو ہے آرام اور نفع اٹھانے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد یہ جی وحدت انسانیت ہے کہ مسلمانوں کا ایک اکائی ہونا۔ رموزی میں خود بھی لکھا ہے کہ انسان کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا، کیسر و کسرا کی طاقت و شوکت اس کی آزادی پر ڈاکے ڈال رہی تھی۔ انسان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور گردن میں توک تھا۔ یہ ایک شکار تھا اور کاہر پادری سلطان اور امیر کے روپ میں اس کے کئی شکاری تھے۔ مختصر یہ ہے کہ انسان فطری طور پر غلامی کے بوجھ سے پست ہو گیا تھا۔ اسلام نے تمام تصورات کو ختم کیا، وحدت انسانیت کی تعلیم دی۔ وحدت سے مراد ہے اکائی یا ایک ہو جانا۔ تمام مسلمانوں کا ایک ہونا کیا کہلاتا ہے؟ وحدت انسانیت کہلاتا ہے۔ اور اس کا اصول کیا ہے کہ تمام انسان ایک جیسے ہیں، سب آپس میں برابر ہیں، کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ترجیح حاصل ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ سب انسانوں کی اصل ایک ہے، اور قومیں اور قبیلے جو ہے یہ پہچان کا معیار ہے، برتری کی بنیاد کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اسی چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر عالمی اہمیت کا جو اعلان فرمایا تھا، اس میں بھی فرمایا کہ اے انسانوں، تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے، نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر۔ اگر فضیلت ہے تو وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ انسانی شرف میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو داغ تھا وہ غلامی کا تھا۔ بعض قوتیں یا قومیں دوسروں پر حملہ آور ہو کر انہیں اپنا غلام بنا لیتی تھی اور ان کے ساتھ جانوروں کا سلوک کرتی تھی۔ ارسطو اپنی کتاب سیاسیات میں لکھتے ہیں کہ اتنا بہرحال ماننا پڑتا ہے کہ بعض لوگ کہیں بھی ہو ہمیشہ غلام رہیں گے، لیکن بعض کسی حالت میں بھی غلام نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اسب و نسب میں شریف ہیں، ان کی اپنے وطن میں بھی عزت ہوتی ہے، اور جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وہاں بھی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس غیر متمدن جو قومیں ہیں، ان کی صرف اپنے وطن میں عزت ہوتی ہے، اس سے باہر نہیں ہوتی۔ اور ایک اور جگہ بڑی اچھی بات فرمائی کہ کچھ لوگ چونکہ بالتبع غلام پیدا ہوتے ہیں اور کچھ آزاد، اس لیے ظاہر ہے کہ جس کسی کو غلامی سے فائدہ پہنچ سکتا ہے غلام بنا لینا ہی بہتر ہے، اور عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اگر آپ اس کو ذرا اردو میں لکھ دیں تو مجھے آسانی ہو جائے گی، میں آپ کو آپ کا مطلب آپ کا لفظ سمجھا رہی ہوں کہ یہ آپ نے کیا کون سا لفظ لکھا ہے۔ سحر بطول۔ کوئی کویشچن کیا گیا اور اس کے بعد ہی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ ہاں جی، تو یہ انہوں نے لفظ کاہن کا کہا تھا۔ کاہن ایک زبان کا لفظ ہے، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، اور یہ جادوگر کے لیے جو ہوتے ہیں جو غیب جنا رکھتے ہیں ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ایک مستقل پیشہ بھی تھا، لوگ جو ہے کاہن کا کام بھی کرتے تھے، اور جو لوگ جن کا عقیدہ کمزور ہوتا تھا وہ اپنی غیر خبریں معلوم کرنے کے لیے کوئی جو اس طرح کے لوگوں سے جو ہے نا وہ بات چیت کرتے تھے۔ جی، کاہن کے حوالے سے یہ دیکھیں، انہوں نے جوتشی ایپ کو اور سیانے اس طرح کی ماشاءاللہ برہان نے یہ ڈیٹیل سینڈ کر دی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اچھی بات ہے کہ آج پہلے دن جو ہے نا وہ کوشچن ہوا ہے، لیکن
اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ایشو بن گیا تھا۔ چلیں آگے چلتے ہیں جی۔ تو امید ہے کہ آپ کو کہن کا مطلب پتہ چل گیا ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہاں پہ انہوں نے اس کی ڈیٹیل بھی سینڈ کر دی ہے، اور دوسرے نے پادری لکھا تھا۔ پادری ایک علیحدہ سی چیز ہے، پادری یہ اپنے کسی خاندان یا قبیلے کا جو سربراہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں، یہ جرمن لفظ ہے جو وہاں پہ ان کا سنبھلیں، جیسے ہمارے یہاں کوئی عالم ہوتا ہے تو اس طرح ان کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کا مطلب بعض لوگ اس کو جو ہے نا بادشاہ کے طور پر، جیسے شاہ کا مطلب ہوتا ہے، اس طرح جو ہے نا اس کو پادری کو ایسے بادشاہ بھی جو ہے نا کہا جاتا ہے۔ اس بھی ان کی جو شخصیت ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، یہ ہمارا جو آگے وحدت انسانیت کے بعد ہے غلامی کا تصور تھا۔ تو غلامی سے آگے چل کے ہم عورتوں کے حقوق کی طرف آتے ہیں۔ تو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے آج جو ہے اسلام نے سب سے زیادہ حقوق جو ہے وہ عورتوں کو دیے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود آج کل آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح اپنے حقوق کے لیے جو ہے بات کی جاتی ہے۔ جس طرح ان لوگوں کے اپنے حقوق کا بات کرنے کا طریقہ ہے، ایسا طریقہ کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ہوتا، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ جو ہے نا اس طرف چل پڑے ہیں۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ جو عورت ہے وہ عرصہ دراز سے مظلوم چلی آ رہی تھی، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ جو ہے نا توڑے جاتے تھے، عیش و عشرت کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا، لوگ انہیں فروخت کر دیتے تھے، مہمانوں سے برا سلوک تھا۔ عرب کے اندر اگر دیکھیں تو جو ہے نا بچیوں کو عام طور پر جو ہے نا زندہ نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ زندہ جو ہے نا گاڑ دیا جاتا تھا۔ تو اس کے مقابلے میں اسلام جو ہے اس نے عورت کو اس کے حقوق دیے، اس کو عزت بخشی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین اسلام ہے وہ عورت کی جو ہے نا عورت کو سب سے زیادہ اس نے عزتیں دی، حقوق دیے۔ دین اسلام نے اسے اس کی ذمہ داریاں بھی جو ہے نا اس کے حوالے سے بتائیں۔ عام طور پر جو کمزور شخص ہوتا ہے، جو کمزور طبقہ ہوتا ہے، اس کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ان کو ان کے جائز حقوق ملتے ہیں۔ لیکن عورت ایسی ہے کہ جس کے بنیادی حقوق جو کمزور تھی، لیکن اس کے بنیادی حقوق جو ہے نا اسلام نے اس کو اس کے ابتدائی جو دور تھا اسی کے اندر جو ہے نا دے دی۔ عورت کا عرب کے اندر جو حال تھا ویسا ہی حال پوری دنیا کے اندر تھا۔ قرآن مجید نے سخت جو ہے الفاظ میں جو بیٹیوں کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا تھا اس کے والے سے فرمایا، سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ہے، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جس سے زندہ دفن کیا گیا تھا، اس جرم میں اسے مارا گیا۔ اور قیامت کے سب سے پہلے انہی جو بچیاں ہیں جن کو زندہ دفن کیا گیا تھا، انہی کو سب سے پہلے انہی کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ قرآن کریم نے ایک طرف ان معصوم لوگوں کے، معصوم بچیوں کی ظلم و زیادتی پر جہنم کی وعید سنائی، تو دوسری طرف ان کو جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ جن کا دامن اس ظلم سے پاک ہوگا وہ بچیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں کریں گے، ان کے لیے جنت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ہو وہ نہ تو اسے زندہ کرے اور نہ اس کے ساتھ اکارت میں سلوک کرے اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسلام نے عورت پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ عورت کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں مرد عورت دونوں کی جو ذہنی سوچ تھی اس کو بدلا۔ انسان کے دل و دماغ میں عورت کا مقام، مرتبہ اور وقار متعین کیا، ان کے سماجی، تمدنی اور معاشرتی جو حقوق تھے ان کو واضح کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں ہے، اللہ نے تمہیں ایک انسان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو بنایا۔ اس بنا پر انسان میں جو مرد عورت ہے دونوں برابر ہیں۔ مرد کو اپنی مردانگی پر
جو ہے نا فخر نہیں کرنا چاہیے، اور عورت کو اپنی نسوانیت پر جو ہے نا آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں اپنی خلقت اور صفات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا بہترین شاکار ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں جو ہے نا 70 میں ہے، ہم نے بنی آدم کو بزرگی اور فضیلت بخشی، اور انہیں خشکی اور تری کے لیے سواری دی، انہیں پاک چیزوں کا رزق بخشا، اور اپنی مخلوقات میں سب سے جو ہے نا بہت سی چیزوں پر انہیں کیا کیا، فضیلت بخشی۔ اور انسان تو ایسے ہے بھی جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت پر قائم کی ہے۔ تو اسی چیز کو سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی جو جتنی بھی مخلوق ہے، تمام لوگ جو ہیں جن کو اولاد ہے، ان کو فضیلت بخشی گئی ہے، اور انسان ہونے کے ناطے انہیں سرفرازی عطا کی گئی ہے، اور اس سرفرازی میں عورت جو ہے برابر کی شریک ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے حقوق میں عورتوں کی تعلیم کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید کی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم و تربیت دی، ان کی شادی کی، اور اس کے بعد بھی اس نے سلوک کیا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اس کے علاوہ امہات المومنین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے ان کو دیکھا جائے تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورت کا اسلام کے اندر کتنا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا کی چیزوں میں سے عورت اور خوشبو پسند ہے، اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو معاشی حقوق بھی دیے ہیں، وراثت کے اندر ان کو حصہ بھی دیا ہے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں، اور اپنے اہل و عیال سے لطف و مہربانی کا سلوک کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر بھی ان کو جو ہے نا ایک عظیم مقام حاصل ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ اس نے معاشرت کے ساتھ نہیں گزارو اگر وہ تم کو ناپسند ہو، ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو، اللہ اس میں خیر کثیر کر دے۔ یہاں پہ بھی جو ہے نا خیر کثیر برکت دینے کی بات کی گئی ہے۔ تو انسانی مساوات کا جو سب سے بڑا مظاہرہ ہے وہ جو ہے لوگوں کے درمیان، وہ مرد و عورت کے درمیان کسی چیز کی تخفیف نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مذہبی آزادی ہے۔ انسانوں کے اندر تفریق کا ایک بنیادی وجہ مذہب بھی تھا کہ ایک مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنے سے کم تر اور حقیر سمجھتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک یہ المیہ ہے کہ وراثت کے اندر جب لڑکیوں کی بات آتی ہے تو اس وقت لوگ جو ہے وہاں پہ جو ہے نا کہتے ہیں جی کہ ہم نے بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، ہم نے ان پہ اتنا خرچہ کیا ہے، تو اب وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں بچتا۔ ہمارے ادھر ایک علاقے میں یہ ایسے ہوا کہ ان کی کچھ جگہ تھی، تو انہوں نے وہ جگہ بیچی۔ جب انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ جگہ بیچ رہے ہیں، تو بہنوں کو 10-10 لاکھ روپے کہا، ہم آپ کو 10-10 لاکھ دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو 10 لاکھ نہیں لیں گے، ہمارا جو حصہ بن رہا ہے وہ 30 لاکھ بن رہا ہے ہر ایک کا۔ تو انہوں نے 30 لاکھ روپیہ اپنا اپنا لے لیا، وہ بھائی ان سے ناراض ہو گئے۔ اب معاشرے کے اندر لوگوں نے بھی دیکھے، لوگوں کا حال بھی، کہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ بہنیں کتنی لالچی، اپنے بھائیوں سے اتنے پیسے لے لیے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سوچتے وہ تو ان کا اپنا حق تھا، وراثت میں ان کا 30 لاکھ حصہ بنتا ہے، ان کو 30 لاکھ نہیں 10 لاکھ کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس طرح کی ہمارے علاقے کے ہمارے جو اپنے لوگ ہیں، پوری دنیا کے اندر ایسی ہے کہ جب ہم اپنے حق کی بات آتی ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہمارے فرائض کی بات آتی ہے تو ہم وہاں پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور بعض مادہ حضرات بھی ایسے ہیں کہ جو بعض دفعہ مجبور بھی کرتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ اپنے جو والدین ہیں ان سے جو ہے نا اپنی وراثت کا حصہ لو، ادروائز ہم آپ کو طلاق دے دیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے،
مانتے ہیں کہ جو ہے نا ان کا حصہ ہے، لیکن اگر اس لڑکی کے گھر والے جو ہے وہ اس پہ ہٹ درمیانی قائم ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں بحث کرنے سے یا اس طرح کے معاملات کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو مذہب کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ جو مذہبی پیشوا ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو آپس میں بانٹے رکھیں، بلکہ آج تو یہ حال ہے کہ ایک مذہب کے اندر کئی سارے جو ہے نا وہ فرقے بن چکے ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے ان کے درمیان جو ہے وہ تفرقہ ڈالنے کی۔ قرآن کریم میں ارشاد بھی حال ہے کہ علماء سے رہنمائی حاصل کرنے چاہیے کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو، کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ تو اب یہ حال ہے کہ ہم کس سے جا کے پوچھیں؟ جس سے پوچھیں گے وہ ایک الگ سی بات، ایک نئی سی بات کر کے بتاتا ہے۔ اسلام کا ایک تاریخی کردار ہے۔ ڈاکٹر تارا چاند لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی اقتصادی زندگی میں پیدا شدہ تبدیلیاں قابل توجہ تھی، معاشرتی اور سیاسی زندگی عظیم تر تھی۔ اسلام نے موروثی اور نسلی امتیاز کو ختم کیا اور معاشرے کے اندر مساوات کا احساس پیدا کیا، اور مذہبی آزادی جو ہے وہ لوگوں کو دی، اور مذہب کے حوالے سے سماجی حد بندیاں تھیں ان کو توڑا گیا۔ اسی وجہ سے جو ہے برصغیر کے اندر سماجی، سیاسی اور مذہبی ساری جو تبدیلیاں واقع ہوئی تھی وہ ساری کی ساری اسلام کی وجہ سے تھی۔ سکھ مذہب کے اندر بھی دیکھیں، اگر باقی مذاہب کی بات کریں تو ان کا جو ان کی کتاب ہے گرنتھ ہے، اور 7ویں صدی کے جو مرہٹا رشی تکا رام ہے ان کی دعائیں جو ہیں تو اس کی بھی بہترین مثالیں ہیں، اس میں جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں۔ بعض دوسرے مذاہب کے اندر بھی توحید کا ذکر ہے، سب کا مالک ایک کا ذکر ہے، لیکن لوگوں نے جو لوگ ان کے ایسے تھے جو دین سے ان کے دین سے بیزار ہو گئے، ان کے مذہب سے بیزار ہو گئے، اسلام کی طرف آ گئے، ان لوگوں نے انہی لوگوں کی جو ہے نا پوجا کرنا شروع کر دی۔ مسلمی خدمات جو ہے وہ ہم پیچھے بھی بہت ساری ذکر کر چکے ہیں کہ اگر ہم علم ریاضی کی بات کریں کہ مسلمانوں کی علمی خدمات کون سی ہیں، ان کے اندر محمد بن موسیٰ الخارزمی ہے، عمر خیام ہے، ابن ہشام ہے، کمال الدین ہے۔ کیمسٹری کی ہم بات کریں تو اس کے اندر امام جعفر صادق ہے، جعفر بن حیان جو ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے جو کیمسٹری کے اندر کیمیائی مرکبات دریافت کیے، اور جو باقی کام کیا آج تک رہتی دنیا تک ان کا نام ہے۔ مسلمانوں نے تقریباً 700 سال تک کیمسٹری کا مطالعہ کیا، اور عراق میں ان کے جو ہے نا اولین مراکز سے اندلس آئے۔ باقی جو جتنے بھی سبجیکٹس ہیں میڈیسن کے، یعنی علم طب ہے، جغرافیہ ہے، ان تمام علوم میں بھی مسلمانوں نے نمایاں جو ہے خدمات سر انجام دی ہیں۔ ابن سینا جو ہے ان کی جو کتاب القانون ہے، اس کے بہت سارے ترجمے ہو چکے ہیں، اور بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر اب بھی جو ہے ابن سینا کی جو کتاب القانون ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ بلکہ ایسے جتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر انہوں نے جو ان کی موجودہ کتابیں ہیں میڈیسن کی، ان کی وہ ساری کی ساری القانون جو کتاب ابن سینا کی لکھی کتاب ہے اس کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ یعنی اس میں ان کا اپنا کام تو ہے، لیکن اصل کام جو ہے وہ القانون جو کتاب ہے اسی سے جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے۔ یہ آپ چیپٹر 9 بھی آج کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی جو پوری بک ہے، کسی کا کوئی کوشچن پوچھنا چاہے، کوئی سوال ہو، چیپٹر یونٹ 1 سے لے کر یونٹ 9 تک آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کے اندر کچھ چیز ایڈ کرنا چاہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے آج اسی میں ہم عورتوں کے حقوق کی بھی بات کی ہے، تو آپ کے لحاظ سے جو یہ عورتوں کے حقوق کی آج جو اس موقع پر ایک دن پہلے جو معاملات کیے گئے ہیں، آپ کس اوپر کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے شیئر کریں۔ یہ جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہے نا ڈیچوں کے اوپر لوگ جمع ہوئے تھے،
اور جو کچھ وہاں پہ کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ میل اور فیمیل دونوں لوگ بتائیں کہ آیا یہ غلط تھا صحیح تھا؟ غلط تھا تو اس میں کیا چیز آپ غلط سمجھتے ہیں؟ ان کا موقف اگر صحیح ہے تو آپ لوگ کیسے اس کی حمایت کرتے ہیں؟ وہ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں فتنے کی صورت اختیار کر رہی ہیں جو آہستہ آہستہ. چلیں جی، ہم ان لوگوں کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اس حوالے سے. تھوڑی دیر اب آپ بریک کرتے ہیں جی، تو اس کے بعد پھر کچھ تھوڑی بہت آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر سیشن ختم کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو 8608 کے حوالے سے ایک بات جو ہے نا وہ کنفیوژن ہے کہ اٹینڈنس اپنی بھی لگانی ہے اور اسٹوڈنٹس کی بھی لگانی ہے. صرف اپنی اٹینڈنس لگانی ہے، اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس نہیں لگانی. جو بچے ہیں جو اسکول کے اندر ان کی جو ہے اٹینڈنس ہے وہ نہیں لگانی. صرف اور صرف آپ جو ٹریننگ ٹیچر ہے آپ نے لگانی ہے. یونیورسٹی نے آپ کو جو میسج فارورڈ کیا ہے اس میں انہوں نے اٹینڈنس آف دی اسٹوڈنٹ لکھا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ سے مراد آپ ہیں نہ کہ وہ اسکول کے بچے ہیں. میں خود 8608 کا کوآرڈینیٹر بھی ہوں تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ کنفرم ہے کہ آپ نے بچوں کی اٹینڈنس نہیں لگانی اور کسی نے وہ بنا کے ویسے ہی پی ڈی ایف ایک شیئر بھی کر دیا ہے. آپ نے صرف اپنی اٹینڈنس جو ہے اس کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے اور ایک سرٹیفکیٹ کی. اس کے جو ہے نا یہ کمپوننٹ اس میں شامل نہیں ہے. ادر وائز تو نہیں آ سکتی. یہ دیکھ لیں نا، افشا نے لکھا ہے یہ کافی بڑی سائی بریک ہے.